حال ہی میں رونما ہونے والے ایک واقعے کی بازگشت کافی عرصے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیے رہی۔ یہ قصہ پچھلے دنوں نہ صرف پاکستانی بلکہ انڈین الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر بھی چھایا رہا۔ میرا اشارہ جیکب آباد سے تعلق رکھنے والی سیما حیدر کی جانب ہے۔ سیما اپنے 4 بچوں سمیت بھارت کے دارالحکومت دلی سے لگ بھگ 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک نئے شہر نوئیڈا کے باسی سچن کی محبت میں ایسی گرفتار ہوئی کہ نیپال کے راستے اس سے جا ملی۔ کوئی اس کو محبت کی جیت قرار دے رہا تھا تو کوئی بددیانتی کے زمرے میں لا رہا تھا۔ جہاں پاکستان اور انڈیا کے بااثر محکمے اور افراد اسے را یا ISI کا ایجنٹ بنانے پر تلے تھے، وہیں کسی کو اندیشہ تھا کہ یہ سب انڈین فلم انڈسٹری میں اپنے بھاگ جگانے کی ایک دلیرانہ کوشش ہے۔ خیر معاملہ جو بھی ہو، یہاں میرا موضوع ہے تو یہی، لیکن اس سارے قصے میں کرداروں کو ذرا عدل بدل کے رکھنا چاہتی ہوں۔ سندھ سے تعلق رکھنے والی سیما اور حیدر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن دونوں کے گھر والے شادی کے مخالف تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں نے اپنے اپنے گھروں سے راہ فرار اختیار کی اور کراچی پہنچ کر شادی کی اور یہیں کے ہو رہے۔ سیما جو بھی جمع پونجی اپنے ساتھ لائی تھی، اس سے اس نے نسبتاً ایک سستی آبادی میں گھر حاصل کیا کرائے پر، اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ سیما کماتی رہی اور حیدر گھر سنبھالتا رہا۔ یک کے بعد دیگرے 4 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ حیدر گھر پر اپنے بچوں کی پرورش بھی کرتا رہا، لیکن وقت کے ساتھ مہنگائی کے منہ زور طوفان نے جینا محال کر دیا تھا۔ دونوں میاں بیوی سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ کس طرح زندگی کی گاڑی کو آگے کھینچا جائے۔ آخرکار پاکستان کی معاشی بدحالی کے پیش نظر یہ طے پایا کہ سیما اس ملک میں رہتے ہوئے تو اپنے گھر کے حالات نہیں سنوار سکتی، نہ ہی بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت کر سکتی ہے، تو کیوں نہ سعودی عرب جا کر قسمت آزمائی کی جائے۔ یہ سوچ کر سیما نے گھر کے لیے حسب ضرورت کچھ گھریلو اشیاء اور راشن بھروایا۔ شوہر کو ایک اسمارٹ فون خرید کر دیا تاکہ رابطے میں دقت نہ ہو، اور سیما اپنے شوہر اور بچوں کو آسائش بھری زندگی دینے کے سپنے لیے سعودی عرب سدھار گئی۔ وہاں کی جھلسا دینے والی گرمی میں دن اور رات ایک کرنے لگی اور وقت پر گھر میں پیسے آنے لگے۔ سیما کے سعودی عرب کی کمائی سے آہستہ آہستہ گھر کے حالات میں بہتری آنا شروع ہوئی۔ وہی چیزیں جن کا حصول چند مہینے قبل تک ناممکن تھا، اب حیدر اور بچوں کی دسترس میں آنے لگی تھیں۔ سیما کو سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی سب ٹھیک محسوس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ کچھ عرصے سے حیدر کے اطوار سیما کو کچھ مختلف دکھائی دے رہے تھے۔ سیما چھٹیوں پر بھی جب کراچی آئی تو حیدر کا رویہ پہلے جیسا نہ تھا اور اس کا زیادہ وقت فون پر PUBG کھیلتے گزرتا تھا۔ سیما نے حجت کرنا مناسب نہ سمجھا اور چھٹیاں ختم ہوتے ہی واپسی کی راہ لی۔ 13 مئی کی شام جب سیما نے حیدر کو واٹس ایپ پر حسب عادت خیریت پوچھنے کے 1-2 پیغامات بھیجے، لیکن جواب ندارد۔ سوچا کہ مصروف ہوگا۔ رات سونے سے قبل پھر میسج کیے، لیکن صرف ایک ہی ٹک سے سیما نے اندازہ لگایا کہ حیدر آج آن لائن نہیں ہے۔ 2-4 دن بنا کسی رابطے کے گزرنے پر سیما کو تشویش لاحق ہوئی اور اس نے اپنے مالک مکان کو فون کر کے حیدر اور بچوں کی خیریت جاننا چاہی، تو خبر ملی کہ حیدر تو 4 دن قبل بچوں کے ہمراہ ٹیکسی میں کہیں جا چکا ہے۔ مالک مکان نے بتایا کہ 4-5 بیگ بھی ساتھ ہے اس کے، تو ہم سمجھے کہ وہ جیکب آباد جا رہا ہے۔ سیما نے دوسرا فون جیکب آباد اپنے سسرال کیا تو معلوم چلا کہ حیدر اور بچے تو سال بھر سے سسرال یا گاؤں آئے ہی نہیں۔ سیما مہینہ بھر سعودی عرب میں تشویش میں مبتلا رہی کہ نہ جانے بچوں اور حیدر کا کیا بنا، لیکن چھٹیاں نہ ملنے کے سبب فوری پاکستان آنا بھی ممکن نہ تھا۔ 4 جولائی کی صبح حیدر کی ایک انڈین لڑکی کے ساتھ تصاویر ہر چینل پر زینت بنی ہوئی تھی۔ ساری کہانی چند ہی دنوں میں گھر گھر کا موضوع بن چکی تھی۔ بقول حیدر کے ٹی وی پر دیے گئے انٹرویو کے مطابق سیما کے سعودی عرب جانے کے فوراً بعد میری PUBG پر اپنے سے کم عمر انڈین لڑکی سے دوستی ہوئی اور رفتہ رفتہ یہ دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی۔ جو بھی رقم سیما مجھے بھجواتی تھی وہ میں پس انداز کر لیتا تھا۔ پھر آخرکار میں نے جو بھی رقم سیما نے بھجوائی اور اپنے گھر کا قیمتی سامان بیچ کر میں نے نیپال کے ٹکٹ لیے اور بچوں سمیت نیپال آ گیا، جہاں پر وہ لڑکی اس کا سواگت کرنے موجود تھی۔ حیدر نے وہیں ہندو مذہب اختیار کر کے اس لڑکی سے بیاہ رچایا اور اس کے ساتھ ہی اس کے گاؤں نوپورہ آ گیا۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کہانی سب کو ازبر ہے، لیکن سیما حیدر کے حوالے سے جو کچھ کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے وہ میں نے حیدر کے نام سے سنائی ہے، جبکہ اصل واقعہ یہ سیما حیدر کا ہے۔ یہ پوری کہانی دوسرے پیرائے میں دہرانے کا میرا مقصد صرف یہ پوچھنا ہے، کیا اب بھی ہم حیدر کے اس طرز عمل کو محبت زندہ باد یا محبت کی جیت سے تشبیہ دے سکتے ہیں؟
بالکل بھی نہیں، بلکہ حیدر کو ہم جی بھر کر گالیاں دیں گے اور خوب تبرے بھی بھیجیں گے۔ خاص طور سے حقوق نسواں کے علمبردار ہونے کے ناطے میں بھی حیدر پر شدید تنقید کروں گی، لیکن چونکہ اصل میں یہ سب ایک عورت نے کیا ہے تو کیا یہ مناسب ہے کہ میں اسے آئیڈلائز کروں؟ یہاں میرا جواب نفی میں ہے۔ حقوق نسواں کی حامی یا علمبردار ہونے کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ عورت مرد سے نفرت کرتی ہے یا بلا جواز مرد کو گالی دینا اپنا فریضہ سمجھتی ہے۔ فیمنزم سے مراد عورت کو اسی دنیا، اسی سماج میں اپنے مساوی حقوق حاصل کرنا ہے۔ نہ ہی یہ سب لکھنے کا مقصد کسی انسان کے جذبات کی توہین کرنا ہے۔ کسی سے کسی بھی عمر میں محبت ہو جانا، کسی بھی وجہ سے شادی کا ختم ہو جانا یا دوسری شادی کرنا قطعاً کوئی جرم نہیں، نہ ہی عورت کے لیے اور نہ ہی مرد کے لیے۔ لیکن کیا اتنا بڑا فیصلہ بنا بتائے کرنا یا چھپ کر بھاگ جانا اور پھر سارا الزام دوسرے فریق کے سر تھوپ دینا کسی بھی حوالے سے جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ میری رائے میں ایسا عمل اخلاقی طور پر بالکل ٹھیک نہیں۔ بے شک ہمارے سماج میں اکثریت مرد حضرات عورت کے ساتھ زیادتی کے مرتکب ہوتے ہیں، لیکن کبھی کچھ معاملے میں مرد بے قصور بھی ہوتا ہے۔ سیما اور سچن کی کہانی کیا ہے وہ تو شاید ہم نہیں جانتے، لیکن خبر گرم ہے کہ سیما کو فلم کی آفر ہو چکی ہے۔